قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تبارك وتعالى أخبر أن الشمس إذا دخلت عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل. وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تخلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیت مبارک سے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اس سے جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ان باب هذا الكهف، وہ جس غار میں سے اس کا دروازہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، کیونکہ جب چاند جب سورج نکلتا تو وہ اس طرف سے پھر جاتا. تتقلص الفیء یمنۃ، جیسے کہ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں تزاورو کا کیا معنی؟ تمیل، ہٹ جانا، میلان کرنا. وذالک کنا کلما ارتفعت الافق، جیسے جیسے سورج زیادہ بلند ہوتا جائے گا تقلص شعاعا بارتفاعها، حتیٰ کہ زوال کے وقت میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا دھوپ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا غار کا دروازہ جو ہے وہ جانب شمال میں تھا. وَلِهَذَا قَالَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ أَيْ تَدْخُلُ إِلَىٰ غَارِهِمْ مِنْ شِمَالِ بَابِهِ، اور جب غروب ہونے کا وقت ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ان کے جانب شمال سے دروازے سے روشنی داخل ہوتی. وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ، یعنی مشرق کی جانب سے. وَدَلَّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا قُلْنَا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہم نے کہا وہ تقریباً صحیح ہے. وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، جو آدمی بھی غور کرے گا اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. وَكَانَ لَهُ عِلْمٌ بِمَعْرِفَةِ الْحَيَّةِ وَسَيْرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ، اور جو آدمی علوم حیت سے اور سورج اور چاند کی سیر سے علم رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھے گا. وَبَيَانُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَابُ الْغَارِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْقِ لَمَا دَخَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ الْغُرُوبِ، کیونکہ اگر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دروازہ غار کا اگر ہوتا مشرق کی جانب تو غروب کے وقت تو پھر کچھ بھی داخل نہ ہوتا، کیونکہ یہ مشرق ہے یہ مغرب، اگر اس طرف دروازہ ادھر سے تو کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. وَلَوْ كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الْقِبْلَةِ لَمَا دَخَلَ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ، اور اگر ان کا دروازہ جو ہے وہ غربی جانب ہوتا، قبلے کی جانب ہوتا، تو پھر جب سورج طلوع ہوتا وہ بھی داخل نہ ہوتی روشنی، اور نہ غروب کے وقت، کیونکہ غروب کے وقت تو غروب ہو جاتا ہے پھر کیا روشنی داخل ہوتی. وَلَا تُزَاوَرُ الْفَيْءُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، اور نہ اس کی سایہ جو ہے دائیں یا بائیں گھومتا. فَلَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ لَمَا دَخَلَتْ وَقْتَ الطُّلُوعِ بَلْ بَعْدَ الزِّوَالِ فَلَمْ تَزَلْ فِيهِ الْغُرُوبُ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کیونکہ اگر جہت غرب سے ہوتا تو لما دخلت ہو تو داخل ہی نہ ہوتا. جب اگر دروازہ ہے غرب میں تو زوال کے بعد داخل ہوتی دھوپ، اور پھر وہ تو آخر وقت تک داخل رہتی. یمین اور شمال جو گھومنا ہے سائے کا
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا دروازہ جو تھا وہ جانب شمال کی طرف تھا۔ وقال ابن عباس و مجاہد وقتادہ تقرضهم تتركهم، یعنی ان کو چھوڑ دیتا کیا کرنا ہو۔ وقد اخبر اللہ تعالی بذلك واراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں یہ خبر نہیں دی کہ یہ غار کس ملک میں تھا۔ اذ لا فائدہ لنا فیہ ولا قصد شرعی، کہ اگر ہمیں پتہ بھی ہو کہ فلاں ملک میں ہے غار تو ہمیں کیا فائدہ ہے، اور نہ اس سے کوئی شرعی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ مقصد تو عبرت پکڑنا ہے، وہ غار کہیں ہو کسی ملک میں ہو۔ وقد تکلف بعض المفسرین وذکروا فیہ اقوالا فذكر عن ابن عباس انه قال هو قریب من ایلۃ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایلہ یعنی فلسطین کے قریب ہے۔ وقال ابن عباس وعند نینوا، ابن اسحاق جو مؤرخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نینوا کے قریب ہے۔ وقیل ببلاد الروم، بعض نے کہا کہ بلاد روم میں وہ غار ہے۔ وقیل ببلاد البلقاء، بعض نے کہا کہ بلقاء کے اندر ہے۔ واللہ اعلم بأی بلاد اللہ ہوا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کس بلد میں ہے اور کس شہر میں ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَنَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِینِیَّةٌ لَأَرْشَدَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ إِلَیْهِ، اگر ہمارے لیے اس میں کوئی دینی فائدہ ہوتا، کوئی شرعی فائدہ ہوتا، اللہ پاک اس کو بیان فرما دیتے، اللہ کے رسول اس کو بیان فرما دیتے۔ فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد اعلمتكم به، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، مگر میں نے سمجھا دی، یعنی ہر وہ بات میں نے بتا دی ہے جو تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ باقی اسی لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تو مبہم ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کیوں اگر اس میں ہمارا کوئی بھلا ہوتا، اس میں ہمارا کوئی دینی فائدہ ہوتا تو اللہ اپنی رحمت سے ضرور بیان فرما دے۔ تو جن جن چیزوں میں اللہ نے قرآن پاک میں ابہام فرمایا ہے تم بھی ان چیزوں کو اسی حال میں مبہم چھوڑ دو۔ بہت ساری واقعات ہم دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اللہ نے کتنی تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام لے دیا، تو کیونکہ ان کے نام معلوم ہونے سے بھی ہمیں کیا فائدہ ہو جائے، اور اگر ان کے بھائیوں کے نام معلوم نہ ہوں تو ہمارا نقصان کیا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امرأۃ العزیز کا نام ذکر کر دیا۔ اگر ہمارا اس کا نام زلیخا ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہے، اور رائیل ہو تو کیا نقصان ہے، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اس کے ابہام میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان کے بیان میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا، ہر انسان کو حواس خمس دیے ہیں، باریک سے باریک چیزیں جو ہیں وہ معلوم کر لیتا ہے، نئی سے نئی ایجادات کا علم حاصل کر لیتا ہے، نئی سے نئی چیزیں دنیا میں بنا رہا ہے کہ آدمی کا عقل دنگ ہو جاتے، لیکن اپنی موت کا پتہ نہیں کہ میں نے کب مر جانا۔ بڑے آرام سے سوتا ہے، ڈائری لکھتا ہے، ایک ایک مہینے کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، کل وہاں جانا ہے اور پرسوں وہاں جانا ہے اور پرسوں وہاں جانا ہے، اور رات کو سوئے اور اسی میں مر گئے، السلام علیکم، ساری ڈائری پڑی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، کسی بندے کو پتہ نہیں ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری موت کہاں ہے۔ کیوں؟ اگر بندے کو پتہ لگے کہ میری موت آنی ہے فلاں ملک میں تو کبھی بھی نہ جائے، وہ کہے میں کیوں جو مرنے جاؤں گا۔ تو اللہ نے اس بات کو چھپا دیا ہے کہ وہ سیر کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے تو اپنی موت وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے دماغ میں دوستوں سے کہہ رہا ہے میں فلاں ملک میں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، سب بہت لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہیں موت کے لیے بلایا ہے،
کہ تمہاری موت ہم نے وہاں لکھ دی تھی، اسی جگہ آنی ہے، آگے پیچھے ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے جو علم ہمیں نہیں دیا ہے اس میں بھی اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اس میں علامات بتا دی ہیں، نشانیاں بتا دی ہیں، بندوں کو تنبیہ ہو جائے، توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اپنے مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں۔ کسی کا معاملہ ہے، لین دین ہے، قرض ہے، ادائیگی ہے، وہ کر لیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگی کیا۔ حتیٰ کہ جیسے آپ نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے، بغتۃ، پتہ نہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ وہ بلاد روم میں ہے، وہ ایلا میں ہے، وہ بصرہ میں ہے، وہ بلقا میں ہے، وہ کسی اور جہاں بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ یہ تو باقی مختلف کتابوں کی روایات ہیں، اللہ عالم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُعَلِّمْنَا فَعَلَمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ بِصِفَّتِهِ وَلَمْ يُعَلِّمْنَا بِمَكَانِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تو بیان فرما دیا لیکن اس جگہ کے بارے میں بحث نہیں فرمائی کہ جغرافیے سے ہمیں کیا تعلق، ہمیں تو اصحاب کہف کے واقعے سے عبرت حاصل کرنا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ قَالَ مَالِكٌ تَمِيلُ التَّزَاوُرُ كَمَانَ میلان تمیل ذات الیمین اذا غلبت تخرج ذات الشمال فجت من ویل متصل من داخل بے ذات کی وہ اس کے جو جگہ فراغتی غار میں وہاں تھے کہ لا تصیب اذا اصابت الاحرقت ابدانهم وثيابهم، تاکہ سورج جو ہے براہ راست غار میں داخل نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی شعاعیں براہ راست غار میں داخل ہوتی تو ان کے بدن کو جلا ڈالتی شدت گرمی سے۔ ایک تو غار ہے، وہاں نہ کوئی اے سی ہے، نہ ہوا کا بستہ ہے، اور پھر سورج بھی براہ راست داخل ہو، جل جاتے بیچارے۔ قال ابن عباس ذلك من آیات اللہ، یہ اللہ کی اب نشانی ہے۔ اس ورشت من هذا الغار الذي جعل في آیات والشمس وفيه تطلع عليهم فيه تبقى أبصارهم، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ کی خود ہدایت کی کہ فلاں غار میں جاؤ، تو اس غار میں آنا جو ہے وہ بھی تو اللہ نے رستہ دکھلایا، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور غار میں بھی نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں روشنی بھی آئے، ہوا بھی آئے، لیکن براہ راست دھوپ نہ آئے۔ تو یہ اللہ کا نظام، ان کو وہاں پہنچانا، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَن يَهْدِ اللَّهُ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا أي هو الذي أرسل هؤلاء في كثير هداية من بين قومهم فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له۔ اب ساری قوم میں اللہ نے ان چند نوجوانوں کو ہدایت دی، اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم ہمیشہ دعا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، کہ تمام عالم کے دل جو ہیں وہ اللہ کی گویا انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہیں ان کو پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت عطا فرمائیں اور چاہیں تو گمراہ کر دیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک لا تہدی من احببت وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ میرے محبوب آپ جس کو محبوب رکھیں اس کو ہدایت پہ نہیں لے جا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو ولی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑے بڑے صلحاء جو ہیں اللہ معاف فرمائے وہ راستے سے بھٹک جائیں۔ اللہ چاہے تو علماء کے گھر میں جاہل پیدا کروا دیں، اللہ چاہے تو جاہلوں کے گھر میں علماء پیدا کروا دیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابرار و اخیار کے گھر میں فاسق و فاجر پیدا ہو جائیں اور فساق و فجار کے گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. ہر وقت آدمی کو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لن تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البل فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیند مسلط فرما دی، ان کے کانوں کو ہر شور سے بند کر دیا، لیکن ان کی آنکھیں جو تھیں وہ کھلی رہیں. ایک تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گی تو ان پر زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور بند ہوں گی تو زیادہ نقصان ہونے کا اندیش. اور دوسرا اللہ نے لوگوں کے لیے ایک روب کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ دیکھو بظاہر سوئے ہوئے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ الذِّئْبِ أَنَّهُ يَنَامُ يَتْرُكُ عَيْنًا وَيَفْتَحُ عَيْنًا ثم يفتح هذه وراكة كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتكي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ بھیڑیا جو جانور ہے نا، ذئب جسے کہتے ہیں، اس کی بھی یہ عادت ہے کہ جب وہ سوتا ہے ایک آنکھ بند کر دیتا ہے، ایک کھلی رکھتا ہے، پھر اس کو بند کر دیتا ہے، اس کو کھلی رکھتا ہے تاکہ کوئی حملہ کرے تو جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اسی لیے شاعر نے جیسے کہ اپنے شعر کے اندر بھی کہا ہے کہ وہ بھی ایسے سوتا ہے کہ اپنی ایک آنکھوں کو کھلا رکھتا ہے تاکہ مصیبتوں سے بچ جائے. تو گویا وہ جاگ بھی رہا ہے اور سو بھی رہا ہے، یعنی ایک آنکھ کھلی ہے اور ایک آنکھ سوئی ہے. اب جناب اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالسعید وهو التراب بالوسید. اچھا وسید کو یہاں لے آیا ہوں. والصير انه بالفناء وهو الباب وقلبهم باسط ذراعيه بالوسید. وسید معنی یہ ہے کہ مٹی پہ کہ وہ دروازہ جو تھا نا اس کا غار کا، اس پہ بیٹھا تھا. جیسے انها علیہم مؤصدۃ من مطبقۃ مغلقۃ ويقال وسید واسید. لفظ قلب من الباب كما جاء بالكلاب. لفظ آیا نا وسید کا، جیسے قرآن میں آتا ہے مؤصدہ کا معنی مغلقہ، کسی چیز کو بند کرتے ہیں تب. وسید یا اسید ایک ہی معنی ہے، یعنی ربط قلبہ من الباب. کہتا ہے جیسے کہ عادت ہے دنیا میں کہ دروازے پہ کتے پہرے کے لیے بیٹھتے ہیں، ویسے بیٹھ گیا. طالب رجنی یا رسول علیہ الباب، گویا کہ وہ دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے رہا ہے. فہذا من سجیتہ و طبیعتہ یسیر ببابہم کانوا یرسون. اور ویسے بھی کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازوں پہ بیٹھتے ہیں حفاظت کے لیے. وقال جلوسہ خارج الباب، وہ دروازے کے باہر بیٹھا تھا. لأنه الملائکۃ لا تدخل فیہ قلب کما ورد فی الصحیح ولا سورۃ ولا جن ولا کافر. جیسا کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جس گھر میں فوٹو ہو، تصویریں ہوں، یا جنوب کی حالت میں مرد ہے یا بیوی ہے یا کافر ہے، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. کما ورد الحدیث الحسن وشمل قلبهم برکۃ واصابهم ما اصابهم من النوم لا تلك الحال فهذا فائدۃ صحبۃ الاخیار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا کتا تو ہے لیکن غار کے دروازے کے باہر بیٹھا ہے، وہ اندر نہیں ہے تاکہ وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوتے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ والوں کی برکت جو ہے وہ کتے کو بھی حاصل ہو گئی، اس پر بھی اسی طرح نیند مسلط کر دی گئی جیسے ان پر نیند مسلط کی گئی. اللہ والوں کی صحبت میں کوئی بھی بدبخت نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ ہؤلاء ليس كجليسهم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا. جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
جب فرشتے جا کے اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے پایا تم؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ملائکہ عرض کریں گے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں ایک بندہ جو ہے جاء لحاجۃ فجلس معهم، وہ تو اپنے ایک کام کے لیے آیا تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آیا، وہ قرآن کے لیے نہیں آیا، وہ درس کے لیے نہیں آیا، اس نے کسی بندے کو ملنا تھا بس ساتھ کر۔ تو حدیث میں آتا ہے فرمائیں کہ اللہ پاک ہؤلاء لا یشقى جلیسهم اکراما لهم، کہ میں اپنے بندوں کے اکرام میں جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت رکھا کریں، کیونکہ اگر عطر والے سے دوستی ہوگی، عطر نہیں خریدو گے خوشبو تو آئے گی، لیکن اگر لوہار سے دوستی ہوگی تو کوئی چنگاری آ کے کپڑے ہی جلائے گی۔ اس لیے برے سے صحبت رکھو گے، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، یا تاش کھیلو گے یا فلمیں دیکھو گے۔ سب سے بڑی بات جو ہے اپنی صحبت کا خیال کرو۔ دیکھو نا، جیسے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ ہر درخت جو ہے وہ پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آم لگا ہو ہم کہیں گے آم کا درخت، سیب لگے ہوں کہیں گے سیب کا درخت، اگر کنو لگا ہو کہیں گے کنو کا درخت، انار لگا ہو کہیں گے انار کا درخت ہے، بادام لگا ہو کہیں گے بادام کا درخت۔ تو ہر آدمی بھی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ، کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، دوستی ہے اور ان کے ساتھ اس کی مجلس ہے۔ بس اسی پہ نظر رکھو کہ اولادوں کا تعلق کن کے ساتھ، کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہمارے لخت جگر، جن کو آدمی پال پال کے پوس کے جوان کرتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اٹھاتا ہے، پھر انگلی پکڑتا ہے، سردی گرمی میں بچاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ بیٹھتے کس کے ساتھ، ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے، ان کے تعلق کیسے ہیں، وہ آدمی کیسے ہیں۔ اگر وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے شرابی بن جائیں، چرسیوں کے ساتھ بیٹھیں گے چرسی بن جائیں، بھنگیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بھنگی بن جائیں، بے نوازوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بے نوازی بن جائیں، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چور بن جائیں، ڈاکوؤں کی صحبت رکھیں گے تو ڈاکو بن جائیں، اللہ والوں کی صحبت رکھیں گے تو اللہ والے بن جائیں۔ اب دیکھو نا، چار دوست ہیں، وہ نماز نہ پڑھتے ہوئے کیسے پڑھے گا، کب تک پڑھے گا؟ کتنا بڑا پکا نمازی ہو 10 دن بعد وہ بھی چھوڑ گا، چلو یار اگر یہ نہیں پڑھتے ان کو بھی تو روٹی مل رہی ہے، ان کا بھی تو کام چل رہا ہے، میرا بھی چلتا ہے۔ اچھا، پھر کسی کو نماز چھڑانا جو ہے تو مشکل ہے ہی نہیں، نمازی بنانا بڑا مشکل کام ہے، کسی بندے کو برائی سے بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ برائی پہ لگانا ہے کہ ایک سگریٹ پلا دو، 2 دن کے بعد خود نشے میں لگ جائے۔ ایسے لعنتی لوگ تو بہت ہیں نا دنیا میں، کہ کسی کی اولادوں کو اور نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں اپنے پیسے کے لیے۔ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں اور جہاں نظر آئیں ان سے اپنی اولادوں کو دور کریں اور کنٹرول رکھیں، نظر رکھیں کہ میرا بیٹا رات کو کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، دوست کیسے، دوستوں سے ہی پہچانا جائے گا۔ اگر دوست اچھے ہیں تو سمجھ لو اللہ کا شکر ہے کہ بھئی میرا خاندان بچ جائے گا، اور اگر صحبت بری ہے، اسی طرح بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، دیکھو کس کے گھر میں جاتی، ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، ان میں پردہ ہے، ان میں حیا ہے، ان میں شرم ہے، یا ان کے گھر میں جا کے تمہاری بیٹی بھی فلمیں دیکھتی ہے، ان کے گھر میں جا کے گندے رسائل پڑھتی ہے اور گندے میگزین دیکھتی ہے اور ڈائجسٹ پڑھتی ہے اور اس کی کہانیاں پڑھتی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ شادی کرنے سے پہلے ہی غائب ہو جائے گی اور سارے خاندان کا ناک کٹوا دے گی۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، اللہ نے تو سارے راستے بتا دیے، اب خود آنکھیں بند کر دو تو کوئی کیا کرے۔ لیکن یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر کنٹرول کرو گے، پھر کیا کنٹرول، پھر تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں باپ کیا ہے، دبا ہو۔ یہ اس وقت ہے جب وہ چھوٹے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں تو روزانہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگو، بس اللہ ان کے دلوں کو پھیر دو، اب تم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب بیٹا باپ کے برابر آ جائے، بیٹے اور باپ کا جوتا برابر ہو جائے، پھر کیا مانے گا؟ تم ایک دھکا دو گے اور دھکا دے گے تمہیں پھینک کے نکل جائے اور دنیا ہنساؤ گے اپنے اوپر۔
یہ کنٹرول ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہے، 4 سال کا ہے، ابھی سے اس کی انگلی پکڑو، ابھی سے اس کے لباس کا خیال رکھو، ابھی سے اس کے دین کی تربیت کا خیال رکھو، نماز میں لے جاؤ نہ پڑھے، ساتھ بیٹھا رہے، آخر دماغ میں نماز فیڈ تو ہوگی نا، کمپیوٹر سے چل رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بیٹھا ہوا، اس کو نیند آئی ہے ساتھ سلا دو، اس کو کوئی چیز کھلانی ہے خود لے کے کھلاؤ گے، کوئی ہر بچہ ہے وہ تو چھوٹا تھا، کیا پتا اس کو یہ چاکلیٹ حرام ہے یا حلال، اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ اس چاکلیٹ میں کیا کیا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ یہ جو میں اپنا چیز خرید کر رہا ہوں اس میں خنزیر کے میدے کے انزائم تو نہیں ہے، اس کو کیا پتا۔ یہ آدمی جاتے ہیں یہ پیزا کھاتے ہیں، شب اس پہ جبن ہے، چیزیں ہیں، پتہ کیا کیا بلا اس پہ ڈالی ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہے، آپ نے کبھی کہا کی بس لذت ہے، کھا لو پلا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب حرام اندر گیا دعائیں بھی ختم، نور ایمان بھی ختم، عبادت میں لذت بھی ختم، اور پھر بندہ بھٹکتا چلا جاتا۔ بس دعا کیا کریں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ وعدہ فائدت صحبت الخیال، کہ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے کہ ہے کتا نجس العین ہے، لیکن اس کا ذکر بھی قیامت تک قرآن میں موجود ہے اور مصنف میں پڑھا جائے گا۔ فَإِنَّهُ صَالِحَاتُ الْقَلْبِ ذِكْرٌ وَقَبْلٌ وَشَانٌ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ قَلْبُ صَيْدٍ لِأَحَدِهِمْ، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ شکار کرنے کا کتا تھا، وہ لشوا، وَقِيلَ كَلْبُ طَبَّاخِ الْمَلِكِ وَقَدْ كَانَ بَابَكَ وَالْدِينُ صَاحِبُهُ كَلْبُ اللَّهُ عَالَمٌ۔ بعض نے کہا کہ ان کے ساتھ بادشاہ کا باورچی بھی تھا، بادشاہ کا باورچی تھا۔ بڑے لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، وہ بڑے ہی اللہ والے، تو ان کا جو شاہی باورچی تھا جو ان کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا ہوا تھا کہ بھئی میرے لیے تو بس سادہ سی کوئی دال پکا لیا کرو اور 2 روٹیاں گرم، بس ہو گیا۔ یا اگر سالن ہے تو بالکل سالن سادہ ہو، گوشت ہو تو سادہ ہو، شوربہ ہو اور 2 روٹیاں گرم ہوں، اور اس سے نہ کوئی زیادتی ہو، نہ مثالیں ہوں، نہ چٹخارے ہوں، اور میرا کھانا الگ، بادشاہ الگ کھاتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ ایک دن وہ باورچی جو تھا وہ جناب روتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جناب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور میں 2 سال سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بادشاہ کا باورچی ہوں، بادشاہ کا کچن سنبھالتا ہوں، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ حضرت نہ آپ کھاتے ہیں نہ ہم کھاتے ہیں، جب بادشاہ دال کھائے گا تو ہم کیا کھائیں؟ تو مہربانی کریں مجھے تو نوکری سے چھٹی ہے، میں کوئی اور جگہ ڈھونڈوں تاکہ میری بچی کے مستقبل کچھ ہو جائے، اگر میری نوجوان بیٹی ہے کچھ نہ کچھ تو دینا ہے ماں باپ کو۔ بادشاہ سمجھ گیا ہے کہ بیچارہ تنگ آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ کل دوپہر کو جب میرے لیے دال تیار کرو نا تو وہ ذرا زیادہ تیار کرنی ہے، روز کتنا پکاتے ہو؟ انہوں نے کہا کل 1 کلو بنا دو۔ اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ بادشاہ روزانہ تو 1 چھٹان دال پکتی ہے، اب 1 کلو دال کیا کریں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ پکانے سے جب تک کھانے کا وقت آتا ہے نا اسے 1 گھنٹہ پہلے تیار ہو جائے ہر چیز، اور مجھے آ کے بتانا۔ غور کیا؟ ہاں بنا دی تھا، اور آج بنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے 7 وزیر ہیں، جانتے ہو نا ان کو، روز آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی روز آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ 1 پلیٹ میں بند کر کے ہر وزیر کے پاس جا کے پہنچاؤ کہ بادشاہ نے آج کھانے میں ہڈیاں بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک،
اور اپنے وقت پہ میرے لیے وہ کھانا لے آنا، باقی بچے گا بھی اتنی، جب 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس نے بڑے خوبصورت برتنوں میں دال ڈالی، بند کیا، وزیر کے پاس پہنچا، السلام علیکم، کیا انہوں نے کہا بادشاہ نے، انہوں نے کہا کمال ہے آپ۔ بادشاہ نے کرم کیا، مہربانی کی کہ آج ہمیں یاد کیا کھانے میں۔ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ تم ٹھہرو، آپ نے غلام کو حکم دیا بھی اس کو 20,000 روپے ہدیہ دے دو، میرے لیے بادشاہ کا تحفہ لایا۔ پھر دوسرے کے بارے کا 50,000 دے دو، پھر تیسرے کے بارے کا 1 لاکھ دے دو۔ وہ 7 سے واپس آیا، 10 لاکھ روپے لے چکا تھا۔ تو بادشاہ کا کھانا جب لے کے آیا تو آج تو بڑا خوش تھا نا، آج تو پیسہ تھا نا، جب 10 لاکھ اسے تو خاندان میں نہیں دیکھا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، آج بڑے خوش ہونے کا بس جی کمال ہو گیا، آج تو آپ نے کرم فرمایا۔ نے کہا یہی صحبت کا اثر ہوتا ہے، بدبخت تم نے صبر نہیں کیا، بس اب نکل جاؤ، تمہارا کام ہو گیا، اب میں تمہیں بولتی ہوں۔ انہوں نے کہا بڑوں کے ساتھ رہنے میں یہی فائدہ ہوتا ہے، کبھی رنگا جاتا ہے آدمی، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ روز تمہیں دیتا رہوں۔ تم نے دیکھ لیا کہ میرے دال بھجوانے میں تمہیں کتنا ملا ہے، حالانکہ میں نے ان کو سونے کے نوالے تو نہیں بھیجے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ صحبت اخیار، صحبت ابرار، اور اللہ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی اولادوں کو کنٹرول کرو کہ ان کی صحبت کیا، صحبت اخیار ہے، صحبت صالح سرا صالح کنت، اور ان کا اثر جو ہے نا میرے عزیز، بچپن سے اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے گھر میں نظر رکھو کہ میرے گھر میں آنے والی عورتیں کون ہیں، کس گھر کی خواتین میرے گھر میں آتی ہیں۔ ایک عورت آئے گی، ایک کلمہ بول کے تیری بیوی کا دماغ خراب کر دے، اور بات بھی کچھ نہیں ہوگی، اسی طریقے سے معمولی سی بات، اچھا تمہارے گھر میں ابھی تک یہی فرنیچر ہے، توبہ توبہ توبہ، تم تو بھی بڑے عذاب میں ہو، بس دماغ میں کیڑا ڈال دیا۔ وہ جس فرنیچر پہ 5 سال گزر گئے تھے، آج خامد آئے گا اس کو چین نہیں ہے، پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ یہی تمہارا کچن ہے، یہی تمہارا یہ چھوٹا سا، تم تو جہنم میں گزارے بھی، بڑی ہمت ہے تمہاری، بڑی صبر والی عورت ہو گئی۔ بھائی ہم ہوں تو ہم تو الٹ دیں، ایسے شوہر کا گھر چھوڑ، بس کیڑا ڈال دیا۔ اچھا یہی کپڑے ہیں تمہارے بابو جی پچھلی شادی پہ تم نے پہنے تھے، بس ایک لفظ ہی کہنا ہے نا۔ کمال ہے اس دنیا میں لوگوں کو بڑا ایڈوانس، تمہارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی ہو اچھا ابھی ڈش نہیں لگایا، لا حول ولا، بڑی اچھے پروگرام آتے ہیں، بڑے چینل ہوتے ہیں، یہ کیا 2-3 چینلوں سے کیا گزارا ہو سکتا ہے؟ ایسا کرو کیبل لے، ہم نے تو کیبل لگوائی ہے۔ اچھا انٹرنیٹ نہیں لیا تم نے؟ کمال کی بات ہے، تو پڑھی لکھی لڑکی ہو تم نے، تو بس اپنے پڑھائی تعلیم کو بھی جہنم میں جھونک دیا۔ کیا تم BA کر کے آئی تھی؟ آگے جو جاہل شوہر ملا تمہارا بھی کیا قصور ہے، بس وہ بھی کہیں خلاص ہوا، تمہارا گھر برباد ہو گیا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اللہ والی عورت ہوگی تو آ کے کہے گی ہاں بہن اللہ کا شکر کرو، وہ بھی تو بندے ہیں نا جن کو روٹی نہیں ملتی، وہ بھی تو گھر ہیں نا کہ جن کی نوجوان بچیاں ٹاکی لگا کے کپڑے پہنتی ہیں، وہ بھی تو عورتیں ہیں نا جو سارا دن جھاڑو لے کے لوگوں کے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹیاں ہیں نا۔ خدا کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، شوہر دیا ہے، بچے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، عزت دی ہے، اللہ کا شکر کرو، تو اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہوگی اور وہ کہے گی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اگر ہمیں دال سے روٹی دی ہے، دی تو ہے نا۔ ان کا کیا حال ہے جن کو ایک لقمہ بھی میسر ہے؟ ان کا کیا حال ہے جو بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہے جو بھوک سے خودکشی کر لیتے ہیں، گاڑی کے نیچے آ کے ٹرینوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں؟ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ صحبت صالحین جو ہے نا یہ اکثیر ہے، اور ان کی مثال ایسے علماء نے لکھی ہے کہ جیسے پارس جو ہے نا جی وہ لوہے کو بھی لگاؤ تو سونا بن جاتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ اور صحبت صالحین جو ہے وہ بگڑے ہوئوں کو بھی بنا دیتی ہے اور اجڑے ہوئوں کو بھی بسا دیتی ہے اور بے رونق دلوں کے اندر رونقیں پیدا فرما دیتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ تیری نیت خالص ہو، اللہ کے لیے تعلق۔ اگر غرض ہے اغراض ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا، کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے اور لوگ مجھے نیک کہیں گے اور لوگ مجھے مولوی کہیں گے، تھیلا بھی نہیں ملے گا۔ من احب للہ و ابغض للہ، حضور نے فرمایا جو شخص محبت کرے اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے، اعطى للہ و منع للہ، کسی کو دے تو اللہ کے لیے اور کسی کو نہیں دے رہا تو اللہ کے لیے، یہ بندہ ہے جو کامل ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میرا بڑا پیر ہے اور بڑا نام ہے اور میرا بھی نام ہو جائے گا، پھر ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے کچھ بنا کے پھرتے وہ بھی چلا جائے گا۔ خالص اللہ کے لیے کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ میرے بندوں سے تعلق جوڑو، میں تیری رضا کے لیے تیرے بندے کی صحبت میں جا رہا ہوں، اپنی مہربانی کر کے اس کے اثرات جو ہیں مجھ پر بھی آ جائیں۔ میرا بھائی دیکھو نا، شیشہ صاف ہوگا تو تصویر نظر آئے گی، اگر شیشے پہ میل چڑھا ہوا ہو تو تصویر کیا نظر آئے گی؟ تو پہلے آدمی اپنے دل کو صاف کرے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے لیے جب اہل اللہ سے تعلق بنتا ہے تو پھر اللہ بگڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، جو ان کے ساتھ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ اس لیے کوشش کریں، ہمت کریں اور اپنے گھروں پہ نظر رکھیں اور اصلاح احوال کے لیے سعی کریں۔ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة حمام بن الوليد الدمشقي حدثنا صدقة بن عمر الغساني قال حدثنا عباد المنكري سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول كان اسم قبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير، واسم هدهد سليمان عليه السلام عنفذ، واسم كلب أصحاب الكهف تسوير، واسم إجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدسبيسان، والحية بأصفهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران، واختلفوا في لونه إلى أقوال لا حاصر لها ولا تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينال فإن مسلم خارج بالغيب. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے حمام ابن الولید دمشقی کے واقعات ترجمہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ منڈا لایا گیا جس کو ذبح کیا گیا، فدیناہ بذبح عظیم، کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بچا لیا اور منڈا ذبح ہو گیا، اس کا نام جریر تھا، اور ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبریں دیتا تھا اس کا نام عنفذ تھا، اور اصحاب کعب کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور اجل بنی اسرائیل وہ بچڑا بنو اسرائیل نے جس کی عبادت کی جو سامری نے بنایا تھا اس کا نام بہموت تھا، اور حضرت آدم کو ہند میں انڈیا میں اتارا گیا، ہند میں بی بی حوا کو جدے میں، اور ابلیس بدست بیسان جگہ کا نام ہے، اور سانپ جو ہے اصفہان میں اتارا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام حمران تھا۔ اب بہت لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اس کا رنگ کیا تھا اور قد کیا ہے، ساری باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں ابھی جو ہم نے پڑھی ہے نا یہ بھی بالکل کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت، یہ محض ایسے ابحاث ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ لوگ اسی میں الجھ کے رہ گئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا،
اور وہ کتا جو ہے کون سی نسل کا تھا؟ السیشن تھا، پستہ تھا، وہ تازی تھا، کون سی اس کی نسل؟ اور قد کتنا بڑا تھا، رنگ کتنا بڑا تھا؟ بتاؤ ایک بات۔ جب امتیں برباد ہوتی ہیں نا تو انہی باتوں میں برباد ہوتی ہیں کہ اچھا جی آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو اس وقت ہند کا شہر ملک پہلے آباد ہو چکا تھا، ابھی تو آدم اتر رہے ہیں، اس کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے، ملک کہاں آباد کرے؟ ایک غور کریں، بات کو سمجھا کریں۔ بھئی آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جا رہا ہے، ان سے پہلے جن ہوتے تھے دنیا میں، تو کیسے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہاں جی بالکل یہی ہند تھا؟ اور جناب سانپ جو ہے اس کو اصفہان میں اتر گیا، کون سا ایران تھا، کون سا اصفہان تھا، کون سا دستبیسان تھا؟ یہ اندازے ہیں، محض روایات اسرائیلیہ کے قصے ہیں جو گھڑنتو ہیں، جن کا کوئی بالکل اعتبار نہیں ہے اور نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی اس کی سند ہے، بس لوگوں نے رنگینی کے لیے بڑھا دیا ہے قصوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ امتیں اسی میں الجھ گئی ہیں اور اسی جھگڑے میں الجھ گئی۔ اچھا کوئی ایسے مسئلے میں الجھ گئے ہیں کہ اچھا جی مسواک ہو تو طول کیا ہو، عرض کیا ہو، چوڑا کتنا ہو؟ اچھا بعض ملک میں مؤذن جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جو کالا ہو، جو حضور کا مؤذن بلال جو کالا تھا۔ پھر امام بھی تو ڈھونڈو نا حضور جیسا۔ مؤذن تو کالے رنگ کا تم نے ڈھونڈ لیا، کوئی صدیق بھی تو ڈھونڈو، عمر عثمان و علی بھی تو ڈھونڈو۔ یہ ایسے تکلفات ہیں کہ بعض کیوں ابلیس بڑا ملعون ہے، وہ علماء کو علم کے پھندوں سے مارتا ہے۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ ساری دنیا میں سر بھٹول ہو گیا کہ آدمی ہاتھ کتنا باندھے، کہاں باندھے اور ٹانگیں کتنی کھلی رکھے۔ حالانکہ یہ دین کے اندر رحمت تھی کہ بھئی صف ہے، آدمی دور کھڑا ہے، تھوڑے پاؤں کھلے کر لو تاکہ صف اتصال رہے، درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔ اچھا رش زیادہ ہو گیا ہے تو بابا سکڑ جاؤ، مل جاؤ تاکہ کسی اور بندے کو بھی جگہ مل جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی ہمارے لیے، اللہ کے انعامات تھے اپنے بندوں پر کہ بھئی سب تمہاری متصل ہو، کندھا کندھے کے برابر ہو، ٹخنا ٹخنے کے برابر ہو، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو، اتصال ہو، مل کے کھڑے ہو۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاؤ یا ایک دوسرے کے کندھا برابر کا کیا معنی؟ ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، دوسرے کا 3 فٹ ہے، کیسے کندھا برابر کرے؟ الٹا لٹکا ہے اس کو رسا ڈال کے۔ کوئی عقل کرو۔ معنی یہ ہے کہ صفیں سیدھی کرو۔ مقصود کیا ہے؟ تسویۃ الصفوف، کہ صفیں تمہاری سیدھی ہیں۔ اسی لیے ائمہ کرام جو ہیں وہ نماز سے پہلے کہتے ہیں سووا اے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، درمیان میں خلل نہ چھوڑو، وسد الخلل، اور الاول فالاول، پہلے پہلی صف کو پورا کرو، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، پھر پانچویں کو۔ آگے جگہ پڑی ہوئی ہے تو چلے جاؤ، یہ نہیں کہ بس میں کھڑا ہوں، زمین ہلے تو ہلے لیکن حاجی نہیں ہلے گا انشاءاللہ۔ کھڑے پتہ ہے کہ صفیں وہاں کعبے کے ساتھ چلی جائیں گے، کھڑے ہیں بھائی، تمہیں پتہ ہے، روز نماز پہ آتے ہو، پتہ ہے تمہیں کہ سب وہاں بننی، پھر تم کیا تماشا دیکھ رہے ہو، کھڑے ہو۔ نماز ہو گئی، سلام پھیر کے حضرت کو وظیفہ یاد آ گیا، وہی طواف میں بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا ہے، کیوں ہلنا نہیں نا، بولنا نہیں، وہ تمہارے اوپر 4 آدمی گر جائیں گے، وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کسی مسلمان کو ایذا پہنچاؤ گے اور وہ بھی اللہ کے خانہ کعبہ میں، وہ بیٹھے جناب اپنے وظیفے لگا ہو، اور خدا کے بندے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ طائفین کی جگہ ہے،
اور اللہ نے قرآن میں بھی طائفین کو مقدم کیا ہے کہ ان کا حق جو ہے مقدم ہے. طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو جب طواف کرنے والوں کا وقت ہے تم نے نماز پڑھ لی, خدا کا شکر کرو, پیچھے ہٹ جاؤ, آرام سے جا کے سنتیں پڑھو کسی ستون کے پیچھے, کوئی بندہ تیرے آگے نہ گزرے, تیری نماز میں خلل نہ ہو, تیرا دل دماغ نماز میں لگے, سکون کے ساتھ پڑھو جاؤ. ایک اوپر سے گزر رہا ہے, ایک ادھر سے گزر رہا ہے, کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے, گودے میں تم اچھی نماز پڑھ رہے ہو بھائی. یہ نماز نہ ہوئی ہے تو کوئی امرت دھارا ہوا کہ 18 بندے ہلاتے بھی رہیں تو تمہارا خیال نہیں ادھر ادھر ہوتا. بس ایک تماشا ہے ہم نے بنا دیا ہے. اور تبع تابعین کے دور کے بعد جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایسی روایات کو انہوں نے داخل کیا ہے کتابوں کے اندر کے جن کا اصل بھی کوئی, اور پھر کہیں گے کہ قول ابن عباس ہے, لیکن کس نے نقل کیا ہے قول ابن عباس؟ 6660 روایت ابن عباس کی تفسیر میں نقل کی گئی ہے, جن میں 100 صرف صحیح ہے. اب کون فیصلہ کرے گا؟ اس کا کوئی علم ہوگا تو کرے گا نا. جو عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا جناب میں نے تفسیر میں حضرت دیکھا ہے, لکھا ہوا ہے, حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے, اور اس بیچارے کو حدیث کا معنی ہی نہیں آتا تو سمجھے گا غریب کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں ہیں, بس اللہ پاک ان پہ رحمت کرے, ان کی نیتیں بھی خراب نہیں ہوں گی, لیکن سمجھ ہمیں نہیں آئی. جب اللہ نے قرآن میں اتنا کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اللہ چاہتے تو بتلا دیتے کہ نام کیا ہے, اللہ چاہتے تو بتلا دیتے کس نسل سے تھا, اللہ چاہتے تو بتلا دیتے کہ وہ شکاری تھا, اللہ چاہتے تو بتلا دیتے کہ وہ طباخ الملک کا تھا یا کس کا تھا. ضرورت نہیں ہے اس بات. ہمیں تو اس واقعے سے ایک سبق لینا ہے کہ اہل توحید پہ کیا گزری اور ان نے کیسے کیسے امتحانوں سے ہو گزرے. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ لا حاصل رہا, ان کا کوئی حاصل نہیں, کوئی دلیل نہیں اور کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ اندازوں پر ایسے قصے کہانیاں نہ ذکر کیا کریں. فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما ألبسوا من المهابة والزهر. اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ایسا روب ڈال دیا, ہیبت ڈال دی کہ جو بندہ نظر کرے گا وہ ڈر جائے گا. لئلا يدعو منهم أحد, تاکہ ان کے قریب کوئی نہ جائے. ولا تمسهم يد لامس, کوئی ان کو جا کے نہ چھوئے. حتى يبلغ الكتاب أجله فتنقديركتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی داخل نہ ہو, کوئی چھیڑے نہیں, کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے, تاکہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا, جو وقت مقرر فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے کثرہ عطا فرما دیں. کہتے ہیں جی کہ عمرہ کر کے بال کٹواتے وقت سر کے کچھ حصے سے ٹکیاں لگا کر, ہاں بعض لوگ جو ہیں میرے بھائی عمرہ کرتے ہیں مثلاً تو سر کو 4 حصے کر دیتے ہیں. ایک حصہ اس طرح پھیر لیا, 3 کھڑے رہے, پھر دوسرا عمرہ کیا, دوسرا حصہ, تیسرا کیا, تیسرا حصہ, چوتھا کیا, یہ ناجائز. یہ انسان کی شکل کو بگاڑنا ہے, مسلح بنانا ہے. اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اگر تم کو زیادہ عمرے کرنے ہیں 2-4 دن کا فاصلہ کر لیا, بال نکل آئے اس طرح پھروا دیا, لیکن سارے سر سے پھرواؤ. یہ ٹکڑیاں بنانا اور ٹکیاں بنانا بالکل نہیں ہونا چاہیے. عمرہ تو ہو جائے گا, دم بھی نہیں دینی پڑے گی, کیونکہ چوتھا حصہ بالوں کا اس نے اس طرح پھروا دیا ہے.
لیکن ایسا کرنا منع ہے شریعت میں، آئندہ نہ کرو۔ ابھی جناب اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیئے یا بیٹھ کے پیئے، جناب جیسے پیو جائے، کھڑے ہو کے پیو جائز ہے، بیٹھ کے پیو جائز ہے۔ نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کہ نماز عاجزی کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہے پھر کعبے کو دیکھیں، اور دور ہے تو پھر سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مستحب اولا افضل کی باتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے جنازہ کی وہ مجھے نہیں آتی، تو جب تک نہ آئے بس اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر ایک لفظ تو یاد کر لو، باقی وہ دعا تم اردو میں نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو پھر ہر کسی کا جنازہ اپنا ہوگا، کوئی پنجابی میں، کوئی بنگالی میں، کوئی عربی میں۔ دعا وہی کی جائے گی نماز میں جو حضور پاک نے کی ہے، لیکن جب تک تمہیں وہ دعا یاد نہیں آتی اللہ اکبر بس۔ کہتے جی کہ اسی طرح وتروں میں دعائے قنوت اگر نہ آئے جو آتی ہے دعا وہی مانگ لو، بس ایک لفظ یاد کر اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بس اتنا ہی کافی، وہی مانگتے رہو، وہی مانگتے رہو۔ لیکن دعا وہ مانگی جائے گی جو معصور ہے، منقول ہے، ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان میں یا اردو میں نہیں مانگ سکتے ہو۔ مکہ مناخ لا تباع رباءها ولا تواجر بیوتها، یہ قول ہے، لیکن فتویٰ جو ہے اسی پہ ہے کہ اب اس کا کرایہ بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی بیچ دیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گھر خریدا، تو لہذا فتویٰ اسی پہ ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکہ ہے یا مینا ہے تو یہ ایسی جگہ ہیں جو آ جائے بس اس کا حق ہے، لیکن اب ایک نظام عالم ہے اور باقی ائمہ کے فتوے پہ فتویٰ ہے کہ جن لوگوں نے گھر بنائے ہیں کروڑوں روپے لگا کے وہ تمہیں مفت تو نہیں دے دیں گے، صاف بات ہے کہ انہوں نے بھی تو اس سے نکالنا، تو اس لیے کرایہ بھی جائز ہے اور مکان کا لینا دینا بیچنا خریدنا بھی جائز ہے۔ مسجد میں کفا لگا کر بتائیں، میں نہیں سمجھا کہ کیا لگا کر، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے وہ لفظ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ میں برطانیہ سے عمرے کے لیے آیا ہوں، میرا پروگرام یہ تھا کہ مجھے پہلے مدینے جانا ہے اور مدینے سے احرام باندھ کے آؤں گا، لیکن جب میں جدہ پہنچا تو انہوں نے میرا پروگرام بدل دیا اور مجھے مکہ آنا پڑا۔ آپ نے احرام جدہ سے باندھا، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کی نیت برطانیہ سے روانہ ہوتے وقت مدینہ منورہ کی تھی، نہ کہ مکہ مکرمہ۔ اگر ایک آدمی ریاض سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے لیکن نیت ہے کہ میں جدہ میں رکوں گا اور وہ جدہ میں رک گیا، بعد میں جدہ سے احرام باندھ گیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، اس کی بھی نیت اول جو ہے وہ جدہ ہے، مکہ نہیں۔ میں نے بہرحال آپ نے کراچی سے احرام نہیں باندھا، جدہ سے باندھا، دم پڑ گئی، آپ کو سیٹ آخر میں ملی اور بعد میں اوکے ہوئی اور فلاں ہوا، یہ سب بہانے ہیں۔ اگر آپ نے شریعت کا مسئلہ پوچھ لیا ہوتا، آپ جہاز میں بیٹھے رہیں، قمیض نکال لیں، بنیان نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں اور کوئی وضو نہ کریں، کوئی نماز نہ پڑھیں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ جو قمیض نکالا ہے اسی کو کندھے پہ ڈال دو، جب جتنے اترے چادریں باندھ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کو مکان بنا دیا، مکان بنانا جائز نہیں زکوٰۃ سے، آپ وہی پیسے غریب کو دے دیتے، وہ جا کے مکان بنائے،
تم نے مکان زکات کے پیسے سے بنایا، وہ تو جائز نہیں ہے، اب زکات تم کو اپنی اور ادا کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کو اسلام قبول کروایا، اسلام قبول کر کے نکاح کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ لڑکے کے گھر والوں نے لڑکے کی شادی دوسری طرف بھی کر دی، وہ دوسری لڑکی کے ساتھ چاہیے دونوں کا حق ادا کرے، یہ تھوڑا ہے کہ اس کی دوسری شادی بھی جائز ہے، جیسے پہلی شادی جائز ہے دوسرا نکاح بھی جائز ہے، تو اب دونوں کے حقوق ادا کرے اور دونوں کا خیال رکھے تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اگر اس نے بیوی کا حق ادا نہ کیا تو بہت بڑی سزا ہے قیامت میں، اللہ پاک اس کو میدان حشر میں فالج زدہ کر کے اٹھائیں گے کہ ایک طرف مری ہوئی ہوگی کہ اس نے عدل نہیں کیا۔ کہتے جی کہ بعض اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حرم میں ہماری نماز نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ مجھے مین روڈ سے 60 ریال پڑے تھے جو ملے ہیں، اب مالک کا پتہ نہیں ہے، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، غریبوں کو تقسیم کر دو، تمہیں خیرات کرنے کا ثواب ہوگا، مالک کو پیسے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کام کر رہا تھا، دیوار گری مر گیا، انشاءاللہ شہید ہے، اللہ پاک رحمت کرے گا۔ یہ اپنا مسئلہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، 2 عورتوں سے شادی کی ہے، ایک پھوپھی ہے اور پتہ نہیں بھائی کی، مجھے سمجھ بھی نہیں آئی، پر جب وہ شیعہ ہے تو ان کے مسلک میں جائز ہوگا، اللہ عالم۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، جب قربانی کی عید آتی ہے تو اپنے لیے بھی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ انہو ینام یطبق، عین ایک آنکھ کو بند کر دینا۔ طبق کیا کہتے ہیں؟ مطبق کو کیوں مطبق کہتے ہو؟ ایک دوسرے کے اوپر تہ جمی ہوئی ہے۔ ایک طالب بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ گھوڑا کھانے میں بعض علماء کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو دعا نہیں کرتے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، نہیں کرتے تو جا کے آپ کہیں، یاد دلائیں ہم کو۔ ایک آدمی آپ کے درس میں بیٹھتا تھا، اس کی خوبصورت داڑھی تھی لیکن اس نے کٹوا دی، اللہ ہدایت دے، دعا کرے اور کیا کرے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت۔ کہتے کہ اسلام میں برابری ہے، حجر اسود پہ لڑائی ہوتی ہے تو تم بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہو، لڑائی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لڑائی کرنے والے، اور یہ ہوگی۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ناک سے خون نکل آیا لڑائی میں، کہ اس دور سے ہوتی آئی ہے، ہوتی رہے گی۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے شان والے صحابی ہیں، آپ انہوں نے کہا میں نے سنا حضور سے ان کو بڑی فضیلت ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، چاہے لوگ مجھے دھکے دیں چاہے خون نکالیں۔ جو لوگ مکے سے حج کرتے ہیں وہ مینا عرفات میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے؟ حنفی ہو تو قصر پڑھ لینا، شافعی ہو تو پوری قصر پڑھ لینا، حنفی ہو تو پوری پڑھ لینا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مل جائے تو الحمدللہ جیسے وہ پڑھائیں پڑھ لیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفار کی ذلت کا اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ یہود اور وثنیین اور ان کے معاونین کفار و مشرکین پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اس کے امن اور استقرار کو قائم و دائم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ ان کو صالح بنا، یا اللہ ان کو والدین کے لیے قرۃ عین بنا،
یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کے گھر آباد فرما، یا الہ العالمین ہمیں ہماری نسلوں پہ رحمتیں فرما، صحبت صالحین نصیب فرما، یا اللہ صحبت اشرار سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا غلبہ کا فیصلہ فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم یسر امورنا، اللہم فرج همومنا، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات، اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق، اعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف روآتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔